آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا لیکن اپنے دل میں خود سے ہزاروں بار پوچھا ہے کہ اتنی دعا کرنے کے بعد بھی مجھے میری دعا کا جواب کیوں نہیں ملتا۔ یہ ویڈیو کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے، بہت سے لوگ اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے لیکن جو رکا رہے گا میرا دعویٰ ہے کہ وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ خداوند یسوع کے پاک، معتبر، میٹھے اور پیارے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست عمران، چینل گاڈ از لو سے۔ آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ میں آپ کو سچ بتاؤں تو یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے جب انسان تھک چکا ہوتا ہے، جب وہ روز ہاتھ جوڑتا ہے، روز آنکھیں بند کرتا ہے، روز امید لے کر کھڑا ہوتا ہے اور پھر بھی زندگی ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے۔ مجھے بتائیے، کیا آپ نے بھی ایسا محسوس کیا ہے نا؟ کبھی رات میں اکیلے بیٹھ کر، کبھی سب کے سو جانے کے بعد، کبھی کسی کو بنا بتائے، بس دل ہی دل میں آپ یہ سوچتے ہو کہ میں تو کوئی غلط کام بھی نہیں کرتا، میں تو سچ میں یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، پھر بھی میری دعا کا جواب کیوں نہیں آتا؟ اور پھر یہیں سے دل میں ایک ہلکی سی چوٹ لگتی ہے، ایک سوال جو آہستہ آہستہ ڈر بن جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری دعا سنی ہی نہیں جا رہی۔ بہت لوگ یہاں تک سوچ لیتے ہیں کہ شاید خدا ان سے ناراض ہے، یا پھر وہ صرف کچھ خاص لوگوں کی ہی سنتا ہے، یا پھر میری تکلیف اتنی بڑی نہیں کہ اس تک پہنچے۔ لیکن میں آج آپ کو ایک بات بہت صاف صاف بتانا چاہتا ہوں، یہ سوال غلط نہیں ہے، یہ درد غلط نہیں ہے، یہ ٹوٹنا غلط نہیں ہے۔ غلط ہے تو بس وہ خاموشی جس میں ہم اس سوال کو دبا دیتے ہیں، کیونکہ جب دل بھاری ہوتا ہے اور جواب نہیں ملتا تب انسان آہستہ آہستہ دعا سے دور ہونے لگتا ہے۔ پہلے تو روز دعا کیا کرتا ہے، پھر کبھی کبھی، پھر بس ضرورت میں، اور پھر ایک دن بالکل بند کر دیتا ہے۔ باہر سے دیکھنے والا کہتا ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اس کا دل تھک چکا ہوتا ہے۔ اچھا، پوری ایمانداری سے بتائیں کہ ابھی آپ جب دعا کرتے ہیں تو کس حالت میں کرتے ہیں؟ کیا آپ اس حالت میں دعا کرتے ہو کہ آپ کا دل تو اندر سے ٹوٹا ہوا ہے لیکن منہ سے وہی پرانے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ اس حالت میں دعا کر رہے ہو جہاں امید تو ہے لیکن ڈر اس سے بڑا ہے؟ کیا آپ اس حالت میں دعا کر رہے ہو جہاں آپ چاہتے ہو کہ جواب ابھی آ جائے، اسی پل آ جائے، ورنہ سب ختم؟ کیونکہ بہت بار مسئلہ دعا میں نہیں ہوتا، مسئلہ ہمارے دل کی حالت میں ہوتا ہے۔ ہم اکثر دعا کو ایک کام بنا لیتے ہیں، ایک لسٹ بنا لیتے ہیں، ایک عادت بنا لیتے ہیں۔ صبح اٹھے دعا، سونے سے پہلے دعا، کچھ چاہیے تو دعا۔ لیکن دل کہاں ہے؟ درد کہاں ہے؟ سچائی کہاں ہے؟ خدا کو خوبصورت الفاظ نہیں چاہیے، اسے لمبے جملے نہیں چاہیے، اسے اونچی آواز نہیں چاہیے، اسے آپ کا سچا دل چاہیے۔ اور یہی بات بہت لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جتنی زیادہ بار مانگیں گے اتنی جلدی ملے گا، لیکن کئی بار خدا ہمیں چیز دینے سے پہلے ہمیں تیار کرتا ہے۔ اب یہ سن کر شاید آپ کے دل میں سوال آئے کہ اگر وہ مجھے تیار کر رہا ہوتا ہے تو مجھے اتنا درد کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ ہر وہ چیز جو ہمیں توڑتی ہے وہی ہمیں بدلتی ہے، وہ اسی لیے ہمیں درد دیتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ جب کوئی انسان پہلی بار دعا کرتا ہے تو ایک عام سا انسان ہوتا ہے، لیکن جب سالوں تک دعا کا جواب نہیں آتا تو اس دعا میں ایک گہرائی آ جاتی ہے، ایک سچائی آ جاتی ہے، ایک ایسا رشتہ بن جاتا ہے جو صرف مانگنے کا نہیں ہوتا۔ بہت لوگ صرف جواب چاہتے ہیں لیکن خدا پہلے رشتہ چاہتا ہے، اور یہی سب سے بڑا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ہم منزل چاہتے ہیں، وہ سفر چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدل جائیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم بدل جائیں۔ اب ذرا سوچئے، اگر ہر دعا کا جواب اسی وقت مل جائے، کیا ہم کبھی خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ کیا ہم کبھی اس کے پاس صرف بیٹھنے کے لیے جائیں گے؟ کیا ہم اسے صرف ایک ضرورت پوری کرنے والا بنا دیں گے؟ یہ سوال سننے میں سخت ہے لیکن سچائی یہیں چھپی ہوئی ہے۔ بہت بار جواب دیر سے آتا ہے کیونکہ اگر وہ جلدی آ گیا تو ہم اسے سنبھال ہی نہیں پائیں گے، یا پھر اس کا غلط استعمال کر بیٹھیں گے۔ اور کبھی کبھی جواب اس لیے بھی نہیں آتا کیونکہ ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر سکتا ہے، یعنی ہمارا نقصان کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات اس انسان کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے جو روز روتا ہے، جو روز ٹوٹتا ہے، جو روز امید لگا کر اٹھتا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہیں گے کہ مجھے کسی بڑی چیز کی چاہ نہیں، میں تھوڑا سا سکون چاہتا ہوں، بس اس پریشانی سے نکلنا چاہتا ہوں، بس اتنا کہ بس میرا دل ہلکا ہو جائے۔ اور یہیں سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ اگر خدا پیار کرتا ہے تو وہ خاموش کیوں ہے؟ لیکن کیا وہ سچ میں خاموش ہے؟ کیا ہم صرف اسی طرح کا جواب سننا چاہتے ہیں جیسا ہم نے اپنے دل میں طے کر رکھا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی جواب حالات بدلنے میں نہیں آتا، بلکہ جواب طاقت کی صورت میں آتا ہے، ہمت کی صورت میں آتا ہے، برداشت کی صلاحیت کی صورت میں آتا ہے۔ لیکن کیونکہ حالات ویسے ہی رہتے ہیں تو ہم سوچ لیتے ہیں کہ جواب آیا ہی نہیں۔ آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ مسئلہ وہی ہے لیکن آپ اندر سے پہلے جیسے نہیں رہے؟ یقیناً یہ محسوس کیا ہوگا، پہلے جہاں آپ فوراً ٹوٹ جاتے تھے اب وہاں آپ کھڑے
रहते हो, ये भी तो एक जवाब है, बस वैसा नहीं जैसा हम चाहते थे। खुदा हमें सिर्फ बाहर से ठीक नहीं करता, वो अंदर से बनाता है, और ये अमल तकलीफ दे होता है, सुस्त होता है, और सबसे मुश्किल बात यह है कि इसमें सब्र चाहिए, और सब्र वही चीज है जो सबसे पहले खत्म होती है। यहीं पर बहुत लोग हार मान लेते हैं, कह देते हैं अब दुआ से क्या फायदा, खुदा तो हमारी सुनता ही नहीं है। लेकिन अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो शायद आपके अंदर अभी भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी है, और वही उम्मीद आपको आगे लेकर जाएगी। आज मैं आपको कोई जादुई मंत्र नहीं देने वाला, मैं ये नहीं कहूंगा कि बस ये बोलो और सब ठीक हो जाएगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप अपनी दुआ को दोबारा देखें, अपने दिल को दोबारा देखें, अपने रिश्ते को दोबारा देखें, क्योंकि जवाब आएगा, इसमें शक नहीं है। लेकिन वो जवाब आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको बनाने के लिए होगा, और जब वो आएगा तब आप समझोगे कि इस इंतजार का भी एक मतलब था। अब जरा इस बात को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि जब जवाब नहीं मिलता तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, यकीन भी डगमगाने लगता है, ईमान भी कमजोर पड़ने लगता है। आप बाहर से भले ही मुस्कुरा रहे हो, लेकिन अंदर एक आवाज रोज पूछती है क्या सच में कोई सुन रहा है। और यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। आपने देखा होगा शुरुआत में दुआ में कितना जोश होता है, पूरा भरोसा, पूरी उम्मीद, लेकिन जैसे जैसे दिन, हफ्ते, महीने निकलते जाते हैं और हालात वैसे के वैसे ही रहते हैं तो दुआ बदलने लगती है। पहले दुआ होती थी यकीन से, फिर होने लगती है मजबूरी से, और एक दिन सिर्फ आदत बनकर रह जाती है। और यहीं पर सबसे खतरनाक चीज पैदा होती है, अंदर ही अंदर शिकायत। हम मुंह से कुछ नहीं कहते, लेकिन दिल में सवाल जमा हो जाते हैं, मैं ही क्यों, दूसरों की दुआ तो पूरी हो जाती है, मैं क्या कम हूँ, मेरी बारी कब आएगी। ये सवाल अगर बाहर आ जाएं तो ठीक है, लेकिन जब ये अंदर दबे रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता यकीन को खोखला कर देते हैं, ईमान को कमजोर कर देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि शिकायत करना गलत है, खुदा से सवाल करना गलत है, लेकिन सच्चाई ये है कि खुदा सवालों से नहीं डरता, वो तुम्हारे नकली यकीन से ज्यादा तुम्हारे सच्चे सवालों को पसंद करता है। जो इंसान सवाल पूछता है वो अभी भी जुड़ा हुआ है, जो खामोश हो जाता है वो अंदर से टूट चुका होता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, हर खामोशी इनकार नहीं होती, हर देर ना नहीं होती। हम हर देरी को नामंजूरी समझ लेते हैं, और यहीं से गलतफहमी शुरू होती है। आप जब किसी बच्चे को कोई चीज देने से रोकते हो तो क्या वो इसलिए कि आप उससे प्यार नहीं करते, या इसलिए कि आप जानते हो अभी इसके लिए सही वक्त नहीं आया। पर बच्चे को ये समझ नहीं आता, वो सिर्फ रोता है, चिल्लाता है, नाराज हो जाता है। हम भी कुछ ऐसे ही होते हैं, हम अपनी तकलीफ देखते हैं, लेकिन खुदा पूरी तस्वीर देखता है। हम आज का दर्द देखते हैं, लेकिन वो आने वाले कल का असर देखता है। और यहीं पर भरोसे का असली इम्तिहान होता है कि आप तब भी भरोसा कर सकते हो जब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, जब जवाब नहीं दिख रहा होता, जब हालात उल्टे लग रहे होते हैं। क्योंकि असली ईमान वो नहीं होता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, असली ईमान तब होता है जब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हो, कुछ भी अच्छा दिख नहीं रहा हो, फिर भी आप जुड़े रहते हो। तो यही सच्चा ईमान है। अब एक और सच्चाई सुनिए जो शायद थोड़ी आपको चुभेगी। कई बार हम दुआ करते हैं लेकिन अंदर से तब्दीली नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हालात बदल जाएं, लेकिन अपनी सोच, अपनी आदतें, अपना नजरिया वो सब वैसे का वैसा ही रहे। हम कहते हैं खुदावंद मेरी मदद कर, लेकिन जब वो हमें बदलने लगता है तो हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि तब्दीली दर्द देती है, अना तोड़ती है, आराम छीन लेती है, पर बिना तब्दीली के कोई गहरा सुकून नहीं मिलता। आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी दुआ का जवाब आज ही मिल जाए तो क्या आप सच में संभाल पाएंगे, या फिर कुछ वक्त बाद फिर से किसी और चीज के लिए रोने लगेंगे? क्योंकि इंसान का मसला सिर्फ एक नहीं होता, एक मुश्किल हल होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। खुदा हमें एक एक मसले से निकाल कर पूरा इंसान बनाना चाहता है। वो सिर्फ हमारी हालत नहीं बदलना चाहता, वो हमारा दिल बदलना चाहता है, और यही अमल सबसे लंबा होता है। अब यहाँ बहुत लोग ये सोचेंगे कि क्या हमें बस इंतजार ही करते रहना है? नहीं, इंतजार का मतलब खामोश बैठना नहीं होता। इंतजार का मतलब होता है अंदर से तैयार होना। दुआ सिर्फ मांगने का जरिया नहीं, दुआ सुनने का भी वक्त है। लेकिन हम सुनते ही कहाँ हैं? हम तो बोलते जाते हैं, लिस्ट पढ़ते जाते हैं, और जैसे ही खत्म हो उठकर चले जाते हैं। खुदा की आवाज अक्सर शोर में नहीं आती, वो दिल के सुकून में आती है, खामोशी में आती है। और क्योंकि हमें खामोशी से डर लगता है, हम उसे भर देते हैं शिकायत से, बेचैनी से, डर से। अब एक और बात समझिए, कई बार जवाब हमारे आसपास ही होता है, लेकिन हम उसे कबूल नहीं करते, क्योंकि वो वैसा नहीं होता जैसा हम मांग रहे होते हैं। हमने रास्ता मांगा, वो सब्र देता है, हमने हल मांगा, वो समझ देता है, और हम कहते हैं ये तो जवाब नहीं हुआ, लेकिन शायद वही असली जवाब होता है। कभी कभी खुदा चीज नहीं बदलता, वो नजर बदल देता है, और नजर बदलते ही पूरा दर्द बदल जाता है। अब सोचिए, क्या आपकी दुआ सिर्फ हालात बदलने की है, या आपके अंदर कुछ सीखने की भी जगह है? क्योंकि जब तक हम सीखने को तैयार नहीं होते तब तक
تک جواب صرف رکتا ہی نہیں بلکہ وہ اثر بھی نہیں کرتا۔ اور یہاں ایک اور سچی بات کہوں گا، کئی بار جواب اس لیے نہیں ملتا کیونکہ ہم اسے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ کچھ چیزوں کو ہم پکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں، غصہ، کڑواہٹ، معاف نہ کرنے کی عادت۔ ہم اوپر سے کہتے ہیں اے خدا میری مدد کر، اور اندر سے کہتے ہیں لیکن یہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور جب تک دل بھرا رہتا ہے تو اس میں نئی شانتی کیسے آئے گی؟ دعا صرف مانگنا نہیں ہے، دعا خالی ہونا بھی ہے، دل کو ہلکا کرنا، بوجھ اتارنا، خود کو کھولنا۔ لیکن یہ کرنا آسان نہیں ہوتا، اس میں وقت لگتا ہے، آنسو لگتے ہیں اور سچائی لگتی ہے۔ اگر آج بھی آپ کی دعا کا جواب نہیں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو دیکھا نہیں جا رہا، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کی آواز نہیں پہنچی۔ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی بن رہے ہو، اور جو بنتا ہے وہ ٹوٹتا بھی ہے، پر ٹوٹنا انجام نہیں ہوتا، اکثر یہی ٹوٹنا شروعات ہوتی ہے۔ اگر آپ ابھی بھی یہاں تک سن رہے ہو تو یقین مانیے خدا نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وہ بس آپ کو اس جگہ لے جا رہا ہے جہاں جواب صرف الفاظ میں نہیں پوری زندگی میں دکھائی دے گا۔ اور جب وہ دن آئے گا تب آپ پیچھے مڑ کر کہو گے اب مجھے سمجھ آیا کہ دیر کیوں ہوئی۔ اب ایک پل کے لیے رکیے اور اپنے دل کی حالت کو محسوس کیجیے، کیونکہ یہاں آ کر سوال بدل جاتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں رہتا کہ جواب کیوں نہیں ملا، اب سوال یہ بن جاتا ہے کہ اگر جواب آ بھی جائے تو کیا میں اسے پہچان پاؤں گا؟ بہت بار جواب ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن ہم اسے اسی روپ میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جیسا ہم نے اپنے دل میں طے کیا ہوتا ہے، اور جب وہ ویسا نہیں ہوتا تو ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ لوگ اچانک کیوں آ گئے؟ کچھ باتیں جو پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھیں اب آہستہ آہستہ صاف کیوں ہونے لگی تھے؟ کچھ حالات جو پہلے آپ کو توڑ دیتے تھے اب اتنا اثر کیوں نہیں کرتے؟ یہ سب یوں ہی نہیں ہوا، یہ کسی لمبی خاموش دعا کا اثر ہے، کیونکہ آپ کو وہ معجزے جیسا نہیں لگا اس لیے آپ نے اسے جواب مانا ہی نہیں۔ آپ اکثر جواب کو باہر ڈھونڈتے ہو جبکہ بہت بار جواب ہمارے اندر کام کر رہا ہوتا ہے۔ خدا کا کام ہمیشہ تیز نہیں ہوتا لیکن گہرا ہوتا ہے، وہ دکھاوا نہیں کرتا، وہ تعمیر کرتا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات سنیے، کئی بار ہماری دعا ڈر سے بھری ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے لیکن اندر ہی اندر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اگر یہ نہیں ہوا تو، اور یہی اگر ہماری دعا کو کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ ہم ایک طرف مانگتے ہیں اور دوسری طرف پہلے سے ہی ہار مان لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خدا تو کر سکتا ہے، لیکن دل میں ان الفاظ کے ساتھ یہ بھی جوڑ دیتے ہیں شاید میرے لیے نہیں، اور یہی بات ہمیں اندر سے توڑتی ہے۔ اب سوچئے اگر آپ خود اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتے تو آپ کیسے مان لیتے ہو کہ آپ کی دعا پوری ہوگی؟ یقین کا مطلب یہ نہیں کہ ڈر کبھی آئے گا ہی نہیں، یقین کا مطلب یہ ہے کہ ڈر کے باوجود بھی آپ جڑے رہتے ہیں۔ بہت لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب ڈر آتا ہے تو وہ خود کو قصوروار مان لیتے ہیں کہ مجھ میں یقین ہی نہیں ہے، میں صحیح طرح سے دعا نہیں کر پا رہا۔ لیکن ڈر آنا انسان ہونا ہے، ڈر میں بھی دعا کرنا یہی سچا یقین ہے۔ خدا کو وہ دل پسند ہے جو کانپتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ تھامے رہتا ہے۔ اب ایک اور گہری بات سمجھیے، کئی بار جواب اس لیے نہیں آتا کیونکہ ہم دعا کو ایک سودا بنا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر تو یہ کر دے گا تو میں وہ کروں گا، لیکن پیار اور سودے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ سچی دعا شرطوں پر نہیں ہوتی، وہ بھروسے پر ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے چاہے تو دے یا نہ دے میں پھر بھی تجھ پر بھروسہ رکھوں گا۔ اور یہیں پر دعا صرف مانگ نہیں رہتی، وہ رشتہ بن جاتی ہے، اور جب رشتہ بن جاتا ہے تو جواب دیر سے بھی آئے تو دل ٹوٹا نہیں، کیونکہ اب آپ کا سہارا صرف جواب نہیں ہوتا، وہ ساتھ ہوتا ہے۔ اب ذرا اپنے آپ سے پوچھئے کیا آپ کی دعا صرف پریشانی ختم ہونے کی ہے یا خدا کے قریب آنے کی بھی ہے؟ کیونکہ جب دعا صرف پریشانی تک محدود ہوتی ہے تو پریشانی بڑھتے ہی یقین ہل کے رہ جاتا ہے، لیکن جب دعا رشتے سے جڑ جاتی ہے تو پریشانی بھی آپ کو اس سے دور نہیں کر پاتی۔ اب یہاں ایک اور سچائی ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کئی بار جواب اس لیے نہیں ملتا کیونکہ ہم جواب سے زیادہ اپنی عادتوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ ہم وہی سوچ رکھنا چاہتے ہیں، وہی غصہ، وہی شکایت، لیکن نئی سلامتی پرانی عادتوں میں نہیں آتی۔ خدا کچھ جوڑنے سے پہلے کچھ ہٹاتا بھی ہے، اور ہٹنے کا درد جڑنے سے زیادہ لگتا ہے۔ اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے لیکن شاید وہی صحیح ہو رہا ہوتا ہے۔ اب سوچئے اگر آپ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہوں تو آپ کچھ نیا کیسے پکڑو گے؟ دعا کا ایک مطلب خالی ہونا بھی ہے، اپنے آپ سے کہنا مجھے سب نہیں پتا، مجھے ہر چیز سمجھ نہیں آتی، مجھے تیری ضرورت ہے، اے خداوند مجھے تیری ضرورت ہے۔ اور جب انسان واقعی اس جگہ پہنچتا ہے تب ہی اصلی تبدیلی شروع ہوتی ہے، پر یہاں بہت لوگ نہیں پہنچ پاتے کیونکہ یہاں انا ٹوٹتی ہے، کنٹرول چھوٹتا ہے، اور ہم کنٹرول چھوڑنے سے ڈرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری سنے لیکن ہم اس کی سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری راہ بدلے لیکن اپنی راہ بدلنے سے بچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جواب نہیں ملا۔ اب یہاں میں آپ کو ایک اور بہت ضروری بات یاد دلانا چاہتا ہوں، خدا کی خاموشی آپ کی قیمت طے نہیں کرتی۔ آپ انمول ہو، چاہے جواب آیا ہو یا نہیں، آپ دیکھے جا رہے ہو، سنے جا رہے ہو، سمجھے جا رہے ہو، بس ہر چیز آپ کے وقت پر نہیں اس کے صحیح وقت پر ہوتی ہے، اور صحیح وقت
ہمیشہ ہمیں پسند نہیں آتا، لیکن وہی وقت ہمیں بچاتا ہے۔ اگر آج آپ کی دعا کا جواب نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل بھی نہیں ملے گا، اور اگر کل بھی نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی نہیں ملے گا۔ کبھی کبھی جواب ایک دن میں نہیں، ایک انسان بننے میں لگتا ہے، اور جب وہ انسان بن جاتا ہے تو جواب اپنے آپ زندگی میں اتر آتا ہے۔ آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، وہ خود آپ کو ڈھونڈ لے گا۔ آج اگر آپ تھکے ہوئے ہو تو خود کو قصوروار مت ٹھہراؤ، اگر آپ رو رہے ہو تو خود کو کمزور مت سمجھو۔ یہ آنسو بیکار نہیں، یہ ہر اس دعا کا حصہ ہے جو الفاظ میں نہیں آ سکتی، اور خدا الفاظ سے زیادہ آنسوؤں کی زبان سمجھتا ہے۔ بس ایک کام کرنا، جڑے رہنا، چاہے سوال ہو، چاہے شکایت ہو، چاہے خاموشی ہو، جڑے رہنا، کیونکہ جو جڑا رہتا ہے وہ کبھی چھوڑا نہیں چاہتا، اور جس دن جواب آئے گا وہ صرف آپ کی پریشانی کا حل نہیں ہوگا، وہ آپ کی پوری کہانی بدل دے گا۔ اور تب آپ یہ نہیں کہو گے کہ اتنی دیر کیوں لگی، تب آپ بس اتنا کہو گے کہ اب سمجھ آیا کہ اتنی دیر کیوں لگی۔ اب ہم اس آخری جگہ پر پہنچ رہے ہیں جہاں زیادہ تر لوگ کبھی پہنچ ہی نہیں پاتے، کیونکہ یہاں سوال ختم ہونے لگتے ہیں اور سمجھ شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ابھی تک آپ اس ویڈیو میں موجود ہیں اور سن رہے ہیں تو اس کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ آپ کو جواب چاہیے تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے لیکن پھر بھی چھوڑا نہیں، اور یہی سب سے بڑی جیت ہے۔ اب ایک بہت سیدھی بات سنیے، ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا دور آتا ہے جہاں دعا بوجھ بن جاتی ہے، جہاں ہاتھ جوڑتے ہوئے بھی دل بھاری رہتا ہے، جہاں منہ سے الفاظ نکلتے ہیں لیکن اندر آواز نہیں ہوتی۔ وہیں سے انسان سوچنے لگتا ہے کہ شاید اب کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہی وہ پل ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اکثر جواب اسی موڑ کے بعد آتا ہے جہاں زیادہ تر لوگ مڑ جاتے ہیں۔ اچھا مجھے بتاؤ، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ اندھیرے میں چلتے ہوئے سب سے ڈراؤنا پل کون سا ہوتا ہے؟ جب اندھیرا سب سے زیادہ گہرا ہو، کیونکہ وہیں سے یا تو صبح آتی ہے یا انسان بیٹھ جاتا ہے۔ خدا اکثر جواب اس وقت نہیں دیتا جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ جواب تب دیتا ہے جب ہم تیار ہوتے ہیں، اور تیاری کا مطلب صرف مضبوط ہونا نہیں ہوتا، تیاری کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ کر بھی جھکے رہنا۔ اب ذرا سوچئے، اگر آپ کو آج وہی چیز مل جاتی جس کے لیے آپ مہینوں سے رو رہے ہو، تو کیا آپ سچ میں اس کی قدر کر پاتے، یا کچھ وقت بعد اسے بھی ہلکے میں لے لیتے؟ کیونکہ جو چیز ہمیں آسانی سے مل جاتی ہے اس کی گہرائی کبھی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، پر جس چیز کے لیے آنسو بہتے ہیں، راتیں کٹتی ہیں، خاموشی سہنی پڑتی ہے، وہ صرف ملتی نہیں، وہ انسان کو بدل کر رکھ دیتا، اور خدا صرف دینا نہیں چاہتا، وہ بدلنا چاہتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھیے، اگر آج آپ کی دعا کا جواب نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو نظر انداز کر رہا ہے، کبھی کبھی وہ آپ کو بچا رہا ہوتا ہے ان چیزوں سے جنہیں آپ اپنے لیے فائدہ مند سمجھ رہے ہوتے ہو۔ ہر بند دروازہ سزا نہیں ہوتا، کچھ بند دروازے حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات تب سمجھ میں آتی ہے جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہوئے صرف درد دکھتا ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی خالی پن ہے تو ہو سکتا ہے وہ جگہ جان بوجھ کر خالی چھوڑی گئی ہو تاکہ وہاں صحیح چیز آ سکے، لیکن ہم اس خالی پن کو گھبراہٹ سے بھر دیتے ہیں، شکایت سے، مایوسی سے، اور پھر کہتے ہیں جواب ہی نہیں ملا۔ اب ذرا اپنے دل سے پوچھئے، کیا آپ سچ میں خدا پر بھروسہ کرنا چاہتے ہو یا بس اس سے اپنی پریشانی ختم کروانا چاہتے ہو؟ کیونکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بھروسہ تب بھی رہتا ہے جب پریشانی رہتی ہے، لیکن سودا پریشانی رہتے ہی ٹوٹ جاتا ہے، اور بہت بار یقین جانیے ہماری دعا سودے جیسی ہوتی ہے، اگر تو نے یہ نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا۔ لیکن یاد رکھیے، پیار شرطوں پر نہیں چلتا۔ جب دعا پیار بن جاتی ہے تو جواب دیر سے بھی آئے تو انسان بکھرتا نہیں، کیونکہ اب سہارا جواب نہیں ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس پورے سوال کا ایک بہت سیدھا جواب سنو، اتنی دعا کے بعد بھی اگر آپ کو جواب نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ غلط ہو، بلکہ اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ بن رہے ہو، اور جو بنتا ہے وہ ٹوٹتا بھی ہے، رکتا بھی ہے، جدوجہد بھی کرتا ہے، لیکن آخر میں وہی کھڑا رہتا ہے۔ اگر آپ آج تھک چکے ہو تو خود کو کمزور مت کہو، اگر آج آپ کا رونے کا دل چاہتا ہے تو خود کو شرمندہ مت سمجھو، یہ آنسو ہار کی نشانی نہیں، یہ گواہی ہے کہ آپ اب بھی جڑے ہو، اور جو جڑا رہتا ہے وہ کبھی چھوڑا نہیں چاہتا۔ اب میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آج آپ کی کہانی کسی اور کی کہانی جیسی لگ رہی ہے، یعنی کہ اگر آج آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسا آپ کو محسوس ہوا، کسی اور کو بھی محسوس ہونا چاہیے، جس چیز کی آپ کو طلب تھی اور وہ آپ کو مل گئی، کیا کسی اور کو بھی اس چیز کی طلب ہے؟ اگر آپ کو یہ لگا کہ کوئی آپ کے دل کی بات کہہ رہا ہے تو کیا آپ چاہتے ہو کہ اس اکیلے پن کو کوئی اور محسوس نہ کرے؟ کیونکہ بہت لوگ آج بھی چپ چاپ ٹوٹ رہے ہیں، بنا کسی کو بتائے، بنا کسی سہارے کے، اور شاید آپ کا ایک چھوٹا سا قدم کسی کو یہ احساس دلا دے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا صرف ایک بٹن دبانا نہیں،
یہ کسی اور تک امید پہنچانا ہے. اگر آپ کے دل میں اب بھی کوئی سوال ہے, کوئی درد ہے, کوئی بات ہے جو آپ کسی سے کہہ نہیں سکتے, تو نیچے کمنٹ میں لکھ دینا, کیونکہ کبھی کبھی دل ہلکا کرنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ کوئی سن لے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں کسی اپنے تک پہنچنی چاہیے تو اسے شیئر لازمی کیجیے. یہ بات یاد رکھنا کہ جواب آئے گا, چاہے دیر سے صحیح, لیکن صحیح وقت پر, اور جب آئے گا تو وہ صرف آپ کی پریشانی نہیں بدلے گا بلکہ وہ آپ